جی، سورۃ الفجر مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. مکی صورت ہے اور اس سورہ کے اندر جن 10 راتوں کی بات کی جا رہی ہے ان سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے کہ یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن کہا جاتا ہے. یہ پہلے 10 دن جس میں حج اور قربانی ہوتی ہے، اور کوئی بھی دن اللہ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے. تو بس پھر کیا کرنا ہے، ان دنوں میں زیادہ کثرت سے کہا جاتا ہے، تکبیر، تحلیل اور تحمید کہا جائے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدِ ارم کے ساتھ، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. تو فرعون کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کو میخوں والا کہا گیا، اصل میں اس کی آرمی بہت زیادہ زبردست قسم کی تھی کہ اتنے بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے کہ جدھر بھی موو کرتے تھے بڑے بڑے خیمے، بڑے لشکر، اور وہ پھر کیلیں لگاتے تھے. اور ویسے بھی اس کی سزا دینے کا ایک انداز بھی تھا کہ ہاتھوں میں کیلیں ٹھونکوا دیتا تھا. خود اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی کیا ظلم کیا. لیکن کیا آیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آخر کار تمہارے رب نے اس پر عذاب کا کوڑا برسایا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار کر دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا. تو یاد رکھیے، عزت کا ملنا، نعمت کا ملنا یا اس کا جانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے امتحان ہے. کسی بھی حالت میں انسان کو اپنے رب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. تو زمانہ جاہلیت میں بھی تھا کہ کچھ خرابیاں ایسی کہ جن میں عورتوں کا مال جائیداد سب غصب کر لی جاتی تھی، اسی طرح بچوں کو نہیں دیا جاتا تھا. تو زمانہ جاہلیت میرے خیال سے ہر دور میں رہا ہے. جہاں جہاں جو بھی کام ہم جاہلیت کے دور کے کریں گے تو وہ پھر ہمارے اندر بھی یہ سب جاہلیت کی چیزیں آ جائیں گی اگر یہ کام ہمارے اندر بھی ہوتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے مال کی محبت. انسان مال کی محبت میں گرفتار ہے. مطلب انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی محبت رکھی ہے، لیکن امتحان کیا ہے کہ انسان اس وقت میں اپنے آپ کو کہاں اعتدال پر لے کر آتا ہے، کہاں وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق روک لیتا ہے. اور بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیوں کی جڑ دراصل مال ہی کی محبت ہے، جس کا انسان شکار ہو جاتا ہے اور بہت ساری پھر بدعمالیاں کرنے لگتا ہے. ہرگز نہیں جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی. تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا. اس وقت اس کی سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دوسری طرف ارشاد کیا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی رضا کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. مطمئن کون ہو سکتا ہے؟ مطمئن
جب کسی بچے نے اپنا ہوم ورک کیا ہوتا ہے نا تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے کام کو لا کر پیش کرتا ہے. تو یہی کیفیت شاید ہماری ہو. اللہ کرے ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل کرے کہ نفس مطمئنہ کے ساتھ واپس جائیں، کہ اللہ تعالیٰ جو کوششیں ہم کر سکتے تھے، جتنی ہمارے اندر استطاعت تھی ہم کر کے آئے، تو اس کو قبول کر لینا. اور پھر اس انسان اس حال میں جائے گا کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی ہوگا. اور مومن کی رضا ہر طرح کے حالات میں، اسی لیے کہتے ہیں آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، کل اللہ آپ کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا. لیکن آج ہمیں دنیا اتنی چاہیے، ہم کسی صورت پہ راضی ہو ہی نہیں پا رہے. لیکن مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ موت کے حالت میں بھی، نزا کی حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. اور اس کی گھبراہٹ اس چیز کی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو واپس اللہ کی طرف جانا پسند نہیں ہے. ایسا شخص تو جو اپنا کام کیا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے وقت سے پہلے بلکہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کی گھبراہٹ کس بات کی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا کام قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا پایا کہ نہیں. اور اسی کے لیے وہ پوری زندگی اس ڈر کے ساتھ گزارتا رہتا ہے، بچ کے اپنے آپ کو بچا کر. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جائے گا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندو میری جنت، میرے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. تو ایسے لوگوں کا انجام جن کے ساتھ مطمئن روح کے ساتھ، مطمئن نفس کے ساتھ جائیں گے، تو پھر ان کے لیے تو یقین کریں کہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جب اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں نا روح کو، نیک مومن انسان کی روح پر کو، تو آسمان والے پھر اس کو کہتے ہیں اے پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے. تو جس جسم میں تو نے جس جسم کو آباد رکھا تھا، اللہ اس پر اپنی رحمت کرے. اور پھر جنت میں جانے کے لیے کیا ہے کہ نیک روحیں جب فوت ہو کر جاتی ہیں نا تو ان کے لیے علیین میں جگہ ہوتی ہے، جہاں ساری نیک روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہ جا کر اس سے پھر ملاقات کرتی ہیں. اب وہ جو فوت شدہ ہوتے ہیں نا وہ وہاں پر نیک لوگوں میں ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. اب جب جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا بہت دور سے، تو پھر کیا کہتے ہیں، اچھا چلو اس کو آرام کرنے تو، یہ بھی بہت تھکا ہوا ہے، پھر خیر خیریت پوچھیں گے. تو بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ ابھی یہ تھکا ہوا ہے، ذرا سا ٹھہر جاؤ. اور پھر جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں کا کیا ہوا، دنیا میں جن لوگوں کو وہ چھوڑ کر آیا ہوتا ہے نا، یا جو اس سے پہلے جا چکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں کا کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا تھا، کیا وہ یہاں نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں وہ یہاں نہیں آیا. تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پھر سجین میں چلا گیا اور پھر اداس ہوتے ہیں. تو مرنے والے صرف وہی لوگ جمع اکٹھے ہو سکتے ہیں جنت کے اندر جو نیک عمل کرنے والے ہوں. اسی طرح جہنم میں بھی وہی لوگ جمع ہوں گے جو برائیوں میں اکٹھے ہوں گے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. سورۃ البلد مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر مکہ کی، حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر دیا گیا. یعنی یہ شہر جو تھا وہ تھا ہے ابھی بھی کہ اس کی حرمت، کہ وہاں پر کوئی بھی انسان غلط کام نہیں کر سکتا، کسی کو بھی تکلیف نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ایک دن میں یہاں پر جب آپ کو وہاں اتارا گیا فتح مکہ کے موقع پر، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس شہر کو آپ پر حلال کر لیا گیا. اور قسم کھاتا ہوں آدم کی، یعنی اپنے باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان کو دنیا میں سختیاں بہرحال جھیلنی ہوں گی. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بس دنیا میں مزے کر لے. ہمارا سلوگن تو یہی ہے کہ جی لو جتنا ہے، پھر زندگی ملنی نہیں ہے، جوانی ہے تو پھر نہیں آنی، اور وٹ ایور ایسی بہت ساری چیزیں. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ دن، یہ دنیا مزے کے لیے نہیں ہے، چین کی بانسری بجانے کے لیے نہیں ہے. یہاں تو دنیا میں محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے. اور جو یہاں پر سختیوں کو سہ لیتا ہے، جو یہاں پر اپنے آپ کو روک لیتا ہے نا، وہ آگے کی سختیوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ حقیقت بتا دی گئی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. مال کو خرچ کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر فخر بھی جتا رہا ہے
کہ میں نے بہت سارا مال ضائع کر دیا، اڑا دیا. تو بے فائدہ مال خرچ کرنا ہمارے دین میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، خاص طور پر وہ مال جو ہم اپنی خواہش نفس کے لیے ان کاموں میں لگاتے ہیں، صرف بناوٹ اور سجاوٹ کی چیزوں کو لگانا جس کا کوئی آپ کی زندگیوں میں ہمارے مقصد نہیں ہوتا، لیکن ہم ان چیزوں پر ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور آئندہ کے لیے ہمیں اس چیز پر محتاط کر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ آپ ایک غزوہ میں واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ لٹکایا ہوا تھا. جب آپ واپس آئے تو آپ کے چہرے پر ناگواری تھی، اور کہتی ہیں کہ میں نے اس کو اتار دیا. فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں میں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں، یعنی کہ اسراف، وہی چیز جو ہم کسی اور کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اپنی سجاوٹ اور بناوٹ پر لگا دیتے ہیں، تو اس کو ناپسندیدہ کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس پر وہ خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، مگر بے جا تعمیر پر ثواب نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے بنانے والے پر وبال کا باعث ہے، مگر وہ جو جس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی ضرورت کی چیز، ضرورت کے علاوہ محض تعمیرات اس لیے کیے جانا فخر کے لیے، غرور کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے، تو یہاں اس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے. اور پھر جب ہم اتنا ڈھیروں مال ان چیزوں پر لگاتے ہیں نا، تو یقین کریں جہاں لگانے کی چیز جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہم نہیں لگا پاتے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم خود خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی ہے اور محروم کا حق بھی ہے، جو مانگتا ہے اس کا بھی حق ہے اور جو نہیں مانتا اس کا بھی حق ہے. کتنے ہی کپڑے ہم نے بنا کے رکھے ہیں، اگر ہم گننا شروع کریں تو ایک ہی موسم کے کئی کپڑے جن کو شاید ہمیں کبھی زندگی میں پہننے کا کبھی موقع بھی نہ ملتا ہو، لیکن ہم لوگوں نے ان چیزوں پر اپنے مال کو بہت ضائع کیا. اس دفعہ اپنے ارادوں میں یہ بھی رکھیے کہ انشاءاللہ فالتو چیز، ایکسٹرا چیز نہ رکھنی ہے نہ بنانی ہے، اسی پیسے کو بچا کر کسی ایسی جگہ پر لگا لیں جہاں پر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں. کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی. تم کیا جانو وہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، کسی فاقے کے دن کسی قریبی یتیم خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. جب ہم اپنی لگژریس لائف سے نکلیں گے تو ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچیں گے نا، کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکل ہے لیکن تم بچ سکتے ہو اس سے، سوائے اس کے کہ تم ایسے لوگوں کو، جو لوگ فاقہ کش جن کو کئی دن تک کھانا نہیں ملتا، یتیم خاک نشین یتیم، کہ وہ شخص جو مٹی میں بیچارہ رلا ہوا ہے اور آپ کو وہاں دے کر واپس تو کچھ بھی نہیں ملنا. تو یہ سوچتے ہیں کہ واقعی اللہ کی خاطر ہے تو اس چیز کی قطعی انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ واپسی پہ مجھے کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو پھر خرچ کرنا، اپنوں پر خرچ کریں، پرایوں پر خرچ کریں، چاہے کیسے بھی ہو، دینے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ دینے والا بنا دے. کچھ لوگ چیزوں کو لے کر خوش ہوتے ہیں، مجھے یہ بھی ملا، مجھے فلاں نے گفٹ یہ دیا، لیکن یقین کریں زیادہ خوشی انسان کو اس چیز میں ہوتی ہے کہ وہ دینے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دینار جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جانور پر خرچ کرتا ہے، پھر وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یعنی دین کی راہ میں آپ نکلتے ہیں تو آپ جو کچھ بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا خرچ ہو رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کے لیے صدقہ ہوتی ہیں. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال سے شروع کیا اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی آدمی کو اس کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اپنے روزگار ان کا لگ جاتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں چیز کیا سمجھ لگتی ہے کہ ہم جو اپنے بچوں پر بھی لگاتے ہیں، اپنے گھر پر بھی لگا رہے ہیں، وہ سب بھی بہترین صدقہ ہے، وہ بھی ضائع نہیں ہونے والا. اور بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی خیال کریں، جیسے ہم کتنی دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ ہمارا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے کسی کو تکلیف دے کر، اذیت دے کر، احسان جتا کر. اسی طرح ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں، ہم نے تمہارے پر اتنا مان لگایا، تم نے اتنا کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. تو ایسی چیزیں کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں. کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ.
آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی۔ تو انسان کو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو جڑنا ہے، کسی کے ساتھ جڑنا ہے، اور ایسا جڑنے کو کہا گیا، لیکن کن لوگوں کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ اور اجتماعی کام میں یقین کریں ٹیم ورک بہت اہم ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے آپ کی اجتماعیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، چاہے نماز ہو، دین سیکھ رہے ہوں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے دیتا ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ یہ لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ سورۃ الشمس مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جب کہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جو اس کو دبا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کو اس کے اندر الہام کیا ہوا۔ اب آپ کس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کیا چیز دوسرے کو پہنچاتے ہیں؟ یاد رکھیے انسان کو جہاں بیرونی ہدایت دی گئی ہے نا، وہاں اللہ نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان بھی ڈال دی ہے۔ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، یہ سب کچھ ہمارے اندر اللہ نے الہام کر دیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے نا، تو اس کے دل میں نیک عمل الہام کر دیتا ہے، اور بندہ پھر ان کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں شر کو الہام کر دیتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں پیچھے ہم نے نہیں رہنا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے دعا بھی مانگا کریں، اپنے دل کے تقوی کے لیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو اچھی جگہوں پر لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے خیر کو سامنے لے آئے۔ اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ہم سب کو ہی پہل کرنی ہے، یاد رکھیے۔ اور یہاں کیا کہا؟ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اچھائی کو ابھارنا، برائی کو نکال دینا، اور یہی چیز ہے کہ اپنے خیر کو ابھارنا اور شر کو اندر سے ختم کرنا۔ لیکن نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ کذبت ثمود بطغواها، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بھپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، آخر ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اپنے اس فعل کی کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتے کہ اس کی منع کی ہوئی چیزوں میں، گناہوں پر ہم اتنے نڈر ہو جائیں، کب انسان کی پکڑ آ جائے اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ سورۃ اللیل مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم سب کی کوشش مختلف قسم کی ہے، یعنی ہر ایک کا دائرہ کار مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں، دن رات، روشنی اندھیرا، مرد اور عورت، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔
ہر ایک کو اپنا ایک فیلڈ ہے، جیسے گلیکسیز ہے نا، وہ اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہیں، اسی طرح ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہیں، اپنے مقاصد ہیں، اس پر فوکس کرنا ہے۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی ناراضگی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ کہ اللہ کی راہ میں مال دینا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا، بھلائی کا سچ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا تو گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کے کاموں میں کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ جب انسان مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کی طرف آنے والی آفات کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، کہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی بیماری محسوس ہوتی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، دل کی تنگی ہے، یا کچھ بھی وسوسوں سے جان نہیں چھوٹتی، کوئی بھی بیماری، اس کے لیے کیا ہے، صرف دوائیوں سے علاج نہ کیا کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر ہوتا بھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ بھی اپنے بندے کے لیے وہ خاص مقام تک اس کو پہنچانا چاہتا ہے، لیکن بندہ اپنے عمل کے ساتھ اس مقام کو نہیں پا سکتا تو اس کو پھر مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اس وقت میں جب وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو پھر وہ مقام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے نا، پھر وہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے، اس قسم کے بھی حالات ہوں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہیں۔ لیکن جس نے بخل کیا اور خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے، کہ مرنے کے بعد وہ مال اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی آج تک مرنے والا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گیا، تو ہم کیا لے کر جائیں گے۔ ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولی، آیت نمبر 13 سورۃ اللیل۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس پہ نہیں جھلستے مگر انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اور اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا اسے بدلہ دینا ہو، اسے کسی کا کوئی چیز پلٹ کر نہیں چاہیے، وہ صرف اللہ کی خاطر دیتا ہے، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں ایک تو ہر مد میں ہر جگہ پہ مال کو خرچ کرنے کی، اور پھر بار بار اپنے آپ کو سنایا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کر رہی ہوں نا، چاہے وہ مال کسی کے خرچ کرنے کا یا کسی کی مدد کرنا یا کچھ بھی کام، اللہ تعالیٰ یہ اس کے بدلے میں مجھے آپ کا چہرہ، آپ کا دیدار چاہیے، آپ کی رضا چاہیے، اس بندے سے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اور صدقہ ایسی چیز ہے جو گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اور خفیہ صدقہ کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوشش کریں اس ہاتھ سے دیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ سورۃ ضحیٰ مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بسائے تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ جب وحی کا کچھ عرصے کے لیے سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو جب کوئی چیز آپ کے پاس خیر آ رہی ہوتی ہے تو رک جاتی ہے، تو آپ کو دل میں ایک عجیب سا خوف اور ڈر اور ایک غم بھی ہوتا ہے انسان کو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو گیا ہو۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ رات کے جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جاتی ہے، کہ جب وہ رات جب ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک مشکل وقت کو بھی اس کا بھی سیمپل ہے کہ مشکل وقت انسان کے اوپر آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، آسانیاں آتی ہیں۔ گویا ایسا لگتا ہے جیسے اس صورت کے اندر ایک امید دلائی جا رہی ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کو غم نہیں کرنا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔
اور پھر اس کے بعد نعمتیں بھی گنوائی جا رہی ہیں. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر تم کو ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں بھی دی ہیں، ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اگلے حکم دیکھیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور ساحل کو نہ چھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، تو اب آپ دوسروں کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں. یہ صورت کہ جس کا دل تنگ ہو رہا ہو نا، تنگ حالات، دل میں گھٹن ہے، وہ اس صورت کو بلند آواز میں پڑھیں. دیکھیں اپنے اندر وہ کیسی امید اور روشنی کو محسوس کریں گے. تو پھر کہا جا رہا ہے اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ 2 کام کر لو. یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی اور ساحل کو جھڑکنا نہیں ہے. عموماً ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگیوں میں سب اچھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں ایک فخر کی کیفیت، اور اس وقت میں ہم دوسروں کی تکلیفوں کے، دوسروں کے احساسات کو بھول جاتے ہیں، وہ ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم انجانے میں بھی کبھی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بہت سختی والا معاملہ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ سختی والا معاملہ کریں اور سامنے والا خاموش ہو جائے، اور اس کی خاموشی سے تو پھر آپ ڈر جائیں، کیونکہ جب مظلوم ایسے خاموش ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کا جواب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ ہمیں ہر حال میں ہمارے اندر ایک عاجزی، اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان مسکینوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. سورت الم نشرح، مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار ڈالا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا؟ کہ سینے کا کھلنا ہدایت کے لیے کھلنا انسان کے لیے خوشبختی کی علامت ہے، اور پھر یہ کہ بھاری بوجھ آپ کے اوپر سے اتار دیا، آپ کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. یعنی اچھا تذکرہ لوگوں کے اندر کر دیا کہ لوگوں کے اندر دعاؤں کے حصول کا باعث ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ لوگوں کی زبان پر آپ کی تعریف، کیونکہ اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی انسان، لیکن یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرنے لگتا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے. لہٰذا جب تم فارغ ہو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. اب یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی چیز ان کے لیے. اب اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی ہے کہ انسان جب بھی کسی چیز سے فارغ ہوتا ہے، جیسے ابھی دورہ قرآن سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب فارغ نہیں ہو گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مشغول کرنا ہے. کہ کسی کام کے مکمل ہونے کے بعد آپ کہیں کہ بس اب ہمارا کام ختم ہو گیا، تو نہیں. یہاں تو ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. اور پریشانی کے لیے بھی یہ صورتیں، یہ 2 صورتوں کو اپنے ذہن رکھ لیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح، کہ آپ کو کسی قسم کا ڈپریشن، پریشانی، مشکل، اس کو دور کرنے کے لیے ان صورتوں کو اپنی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں شامل کر لیجئے. سورۃ 3 مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. بہترین ساخت، جتنی مخلوقات ہیں ذہن میں لے کے آئیں. سب مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت مخلوق کیا انسان نہیں ہے؟ جو اپنے 2 پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے. خوبصورت اس کی ساخت، اس کی سکن، اس کا چہرہ. پھر اس میں سب سے اہم بات کہ اس کے قابل ستر، قابل شرم حصوں کو ڈھانپ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت میں، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو نیچوں سے نیچا کیسے؟ کہ جب انسان، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہترین مخلوق بنایا، لیکن انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کرتا، تو پھر وہ نافرمانی کر کے پھر وہ جانوروں سے بھی زیادہ نیچے چلا جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر اس چیز کو بھی دیکھیں کہ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو وہ کیفیت ابن عباس کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے نا
وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے الذین قرأوا القرآن، یعنی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں. حقیقت ہے نا کہ انسان کا ذہن جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے جو کنفیوژنس ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. نہیں تو ساری زندگی ہم اسی پریشانی اور مشکل میں رہتے ہیں. اچھا یہ ہوا تو کیوں ہوا، اس کو ایسا کیوں نہیں ہوا، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ایسا ہوا. اور بہت ساری کنفیوژنس ہمارے دل کے اندر ہمارے دماغ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ہر طرح کی کنفیوژن سے نکالتا ہے، آپ کے دل کو وسیع کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کو ایک صحیح طریقے پر، ایک صحیح ٹریک پر لے کے آ جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے اجر غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العلق مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. پہلی وحی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، پہلی وحی. اور کیا حکم کیا ہے؟ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اسی پڑھنے کے حکم کو ہم کتنا اگنور کرتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ صرف دنیا کی کتابیں جس کا فائدہ صرف دنیا کے لیے ہو. لیکن اس علم کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا حکم، پہلی وحی پڑھنے کا حکم دیا. اور پھر پڑھنا کیا ہے؟ ایسا پڑھنا ہے کہ جس کے اندر اللہ کا نام ہو. دنیا میں بہت سارے علوم، وہ سب علوم اس بنیادی علوم کا ہی حصہ ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ وہ علم آپ کے لیے اس لیے فائدہ مند نہیں ہوتے کہ وہ علم آپ کو ہر چیز کا علم تو دے رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں اللہ کا ذکر نہیں ملتا. مومن کا پڑھنا لکھنا کیسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں اس کے لیے وہ علم اس کے لیے اضافے کا باعث بن جاتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمع میں خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اللہ تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو وہ چیزیں سکھا دیں جو کوئی عام انسان، کوئی بھی علم اس کا سورس نہیں ہو سکتا، جو قرآن ہے، کہ انسان کو وہ علم اس کو بتا دیا، دکھا دیا. تو پھر کیا ہے کہ یہاں انڈائریکٹلی انسان کی عزت اور شرف بھی بتا دیا کہ انسان پڑھنے لکھنے میں ہی اس کی عزت اور اکرام ہے. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے نا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ انسانوں کے مقابلے میں پھر تکبر، اور پھر انسانوں تک بھی نہیں رہتا، پھر اللہ سے بھی تکبر کہ اس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرتا. تو پھر یہاں کہا جا رہا ہے اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے کہ جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پہ ہوا یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. یہاں بیسیکلی تو ابو جہل کی بات ہو رہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں، ان کی نماز میں رکاوٹیں ڈالتا اور طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا تھا. لیکن ہر وہ شخص جو کسی کو دین سے روکنے والا ہو، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ سے وہ بچ نہیں سکتا. تو اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. اس کی پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. تو شیطان سب سے زیادہ آپ کو کس چیز سے روکتا ہے؟ سجدہ کرنے سے. تو شیطان تو کیا، اور کوئی انسان بھی، کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی مجلس آپ کو سجدے سے نہ روکے کہ وہ وقت وہاں جہاں آپ اتنے مصروف ہو گئے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا. لیکن یاد رکھیے سجدہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اس سے تو اس وقت میں پھر اس کو خوب ساری دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں وہ جگہ ایسی کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور شیطان سب سے زیادہ مایوس اسی جگہ پر ہوتا ہوگا کہ سجدہ کر کے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ روکتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب تو نہ ہی جائے.
سورۃ القدر مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، قرآن کی عزت اور عظمت کہ اس کے لیے اس رات کا کیا گیا تعین جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں سے ایک رات ہے۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر ہوتے ہیں، اور رات سراسر سلامتی اور ہے طلوع فجر تک۔ لہٰذا اس رات میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ قیام کرنا چاہیے، اور قیام کرے اور اپنے لیے سلامتی کو پائے کہ آپ اس حال میں ہوں کہ رب کی عبادت کرتے ہوئے کہ فرشتے آپ کی حق میں گواہی دیں، اور جن عورتوں نے نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو بھی اپنے آپ کو کھینچ کے رکھا کریں کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی۔ اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتوں کا جو نزول ہے وہ بند ہو جائے گا، وہ تو ہر وقت ہو رہا ہے۔ اس وقت میں بھی اپنے آپ کو کھڑا رکھا کریں۔ نماز نہیں پڑھ سکتے تو ذکر اذکار تو کر سکتے ہیں نا، دعائیں تو مانگ سکتے ہیں نا۔ اور یہ جو رات ہے 1000 مہینوں، یہاں 1000 مہینوں کی بات اگر ہم حساب لگائیں تو 1000 مہینے تقریباً 83 سال 83 ایئرس اور 4 منتھس بنتے ہیں، لیکن عربوں میں 1000 کا معنی ہوتا ہے ہزارہ، کہ مطلب ان لمیٹڈ ٹائم، کہ اتنی خیر اور برکتوں والی رات ہے جس کو ہم اپنی لاپرواہی یا غفلت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سورۃ البینہ مدنی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، یعنی جو اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ڈرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا۔ سورۃ الزلزال مدنی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کہ زمین سب کچھ نکال کے باہر کر دے گی، یہاں تک کہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ اس کے اوپر انسان کچھ بھی کام کرتا رہا اس کی بھی گواہی دے گی۔ آج ہم بڑے بے خوف ہو جاتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اپنا دیکھنے والا نہیں ہے جو مجھ پر تان کرے گا یا مجھے ڈانٹے گا یا میری عزت کو تار تار کرے گا، لیکن ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ گناہوں سے بچنا تو ہمیں اللہ کے لیے ہے، وہ تو اس کا حکم ہے۔ اور جب ہم اس سے کہیں چھپ کر کہیں جا ہی نہیں سکتے کہ وہ خود ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے، کرامن کاتبین آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہمیں آج سمجھ آ گئی کہ زمین بھی حالات کو بیان کرے گی، کہ جو کچھ بھی جہاں جہاں سجدے کیے، جہاں جہاں بیٹھ کر آپ نے قرآن پڑھا، جہاں جہاں بیٹھ کر حق کی گواہی دی، وہ سب گواہیاں آپ کے حق میں زمین دے گی۔ لیکن جس زمین پر بیٹھ کر اللہ سے بے خوف ہو کر گناہ کے کام کیے تو یقیناً وہ بھی بتا دیا جائے گا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی نا اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو پھر ایسے میں انسان نہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اگنور کر سکتا ہے اور نہ ہی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، کہ کوئی چیز کر لیتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں اچھا خیر ہے، کیا ہو گیا، سبھی تو کرتے ہیں، میں نے بھی کر لیا تو کیا ہوا۔ تو اپنے آپ کو چھوٹی سی چھوٹے گناہ سے بھی خود کو بچانا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی، مطلب بعض اوقات ہم کسی چیز کو نہیں تاہم سمجھ رہے ہوتے، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ آپ کے نامہ اعمال میں جیسے کوئنز گرتے ہیں نا، اس طرح ڈلتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے اور اس کو کسی ہریالے میدان یا کسی میدان میں باندھے تو جس قدر وہ اس باغ سے چرے گا اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا 1 یا 2 مرتبہ آگے پاؤں اٹھا کر کودے گا، اس کا آثار قدم بھی لکھا جائے گا، اس کی لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائے گی۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک پلائے یا نہ پلانے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو جو چیز بھی آپ اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں نا، تو یہ اس کے لیے اسی طرح اس کے لیے نیکیوں میں شمار ہو جائے گی۔ اب یہ آیت ہر چیز کو کور کر رہی ہے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، آپ گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر پیٹرول ڈلواتے ہیں، آپ جو اس کی مینٹیننس کے اوپر لگاتے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کی جتنی جان لگ رہی ہے، آپ کا جتنا وقت لگ رہا ہے، وہ سب چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوں گی جو آپ نے اللہ کی راہ میں نکلنے میں لگائی۔ سورۃ العادیات مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، اپنے مالک کے حکم پر دوڑتے چلے جاتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ اور چنگاریاں کب اڑتی ہیں؟ جب کسی سخت چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں نا، تو پھر ایسے ہی کہ ان کی دوڑ ایسی ہے کہ کوئی چیز، کوئی پتھر، کوئی رکاوٹ ان کو روکتی نہیں ہے، وہ دوڑ رہے ہیں۔ پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس وقت موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے کتنا فرما بردار ہے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دوڑ رہا ہے۔ جب کہتا ہے کہ صبح کے وقت، تو صبح میں دوڑ رہا ہے، اور دوڑ ایسی ہے کہ اس کے دوڑنے سے جو چنگاری ہے اس کی دوڑ کو ظاہر کر رہی ہے۔ لیکن انسان کو جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہ اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفا کر رہا ہے کہ وہ پڑا سوتا رہتا ہے، کچھ کرنے کو تیار نہیں، نہ اپنی جان لگانا چاہتا ہے، نہ اپنا وقت لگانا چاہتا ہے، نہ اپنا مال لگانا چاہتا ہے۔ دراصل وہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ یہ ہے ساری وجہ کہ انسان کو کہ دل میں مال کی محبت۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، جو سینوں میں ہے اس سے بھی برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز اس سے خوب باخبر ہوگا۔ تو دلوں کے خیالات، خواہشات قیامت کے دن سب نکل آئیں گی، جو نیتیں، جو ارادے، جو کچھ بھی ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لینا۔ انتہائی دین کا کام بھی ہے نا، اگر اس کے اندر اگر نیت کچھ اور ہے، رب کی رضا نہیں ہے، لوگوں کے اندر اپنی کچھ واہ واہ کرنا یا کوئی بھی چیز، تو یاد رکھیے وہ انتہائی دین کا کام بھی انتہائی دنیا کا کام ہو جائے گا، اور ایسا عمل پھر قبول نہیں ہونے والا۔ تو پھر ہمیں اپنے اندر اخلاص کو لانا ہے، نیکی کے کاموں کو خوشی کے ساتھ کرنا ہے۔ سورۃ القارعہ مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ قیامت کے ناموں میں سے نام ہے القارعہ۔ تم کیا جانو کہ وہ بڑا حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ کون سے پلڑے؟ نیکیوں کے پلڑے۔ کبھی ترازو دیکھا آپ نے؟ دو ترازو کے دو حصے ہوتے ہیں نا، ایک میں آپ وزن رکھتے ہیں اور دوسری طرف جو چیز آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نیکیوں کے پلڑے دائیں طرف والے ہوں گے اور بائیں والے کی طرف برائیاں، بدیاں ہوں گی انسان کی۔ تو جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ تو پھر مزے میں ہوں گے، خوشیاں ہی خوشیاں ان کے لیے، ہمیشہ کی جنت۔
جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کے جائے قرار گہری کھائی ہے، جہنم ہے، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورۃ التکاثر مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم اس فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ مال کی کثرت، جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا، مال کی محبت انسان کے اندر ہے، تو پھر اس مال کی محبت میں انسان پھر وہاں تک نہیں رہتا نا۔ جس چیز کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس میں تو پھر وہ اس محبت میں بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کی محبت مانگا کریں، ان لوگوں کی محبت مانگیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن مال کی محبت آپ کو کہاں لے جاتی ہے کہ جب انسان کی بعض اوقات ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے کیا چاہیے؟ پھر اپنے فالتو وقت، اپنی انرجی کو، اپنے مال کو پھر صحیح ڈائریکشن پہ لگائے، اس سے پھر اپنی آخرت کی کمائی کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ وقت ہے یا مال ہے تو ہم اس کو ری انویسٹ کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں یہ لگا دیتے ہیں۔ جب اگلے لیول پر پہنچتے ہیں تو پھر ری انویسٹ کر دیتے ہیں اور پھر دنیا میں ہم بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا انسان نظر آتا ہو کہ جو کہتا ہو کہ نہیں بس اتنا کافی ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے کوئی ایسے تھے کہ اپنے وقت ایک بہت اچھے ڈاکٹر، پاکستان بننے کی بات ہے اس کے بعد کی، ان کی ماشاءاللہ اچھا خاصا آل و عیال بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک رکھا ہوا تھا کہ صبح سے لے کر اتنے بجے تک اگر میری گھر کی ضرورت کا دن کا سارا سامان پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا اب جو میرا ہوگا نا وہ غریبوں کے لیے مفت ہوگا علاج، اور جو باقی کی انکم ہوگی اس کو اللہ کی راہ میں لگایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسا اپنا احساس، اپنا خوف کہ ہم بھی اپنے مال کی کچھ ایسی تقسیم کریں کہ آنے والے مال پہ کہاں پر کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، لیکن اس مال کو ری انویسٹ کرتے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ دنیا کے لیے، تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ ایسا مال کو دیکھیے، کمانا برا نہیں ہے، جتنا بھی مال ہو اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، ایک بہترین نعمت ہے، لیکن ایسے مال کی کمائی میں کہ جو آپ کو آخرت بھلا دے، نماز کی پابندی نہ رہے، نماز ہی چھوٹ جائے کہ مجھے آج اپنی رپورٹ کرنی ہے، مجھے آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے، کہ آپ انسان بالکل ایک مشین کی طرح بس پیسے کمانے والی لگ جائے اور اس کو یہ بھول جائے کہ اس رب کی طرف اس کی واپسی بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ الہاکم التکاثر پڑھی اور پھر آپ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا، ختم کر لیا، جو تو نے پہن لیا، پرانا کر لیا، اور جو تو نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا، باقی تو وارثوں کا ہے، باقی تو پیچھے والے ہی اس کو استعمال کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مگر میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں ایک دوسرے کے مقابلوں پر لگ جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہا ہے خیر خواہی کی، اور ان کی حکمت ہے ان کی دعاؤں میں۔ مطلب ہمارے جیسے لوگ بھی اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے بس خوب سارا ہونا چاہیے جس میں ان کو تنگی نہ ہو، کھانے پینے کی تنگی نہ ہو، رہنے سہنے کی تنگی نہ ہو، اور اسی تنگی کی وجہ سے ہم یہ سوچ کر ہم ان کے لیے بہت ساری محنت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مجھے تمہارے فقر سے بارے میں ڈر نہیں ہے، تمہارے پاس نہ بھی کھانے کو ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلے میں نہ لگ جاؤ، دنیا کمانے میں اس دوڑ میں لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو پھر ایسا شخص جو دنیا میں ہی لگ جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت یا شیطان کے راستے میں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب تم اس میں ہی دھن میں اتنے لگ گئے کہ غافل ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ قبر تک پہنچ گئے، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، تم یقینی علم کی حیثیت اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھو گے، اور ایسا ہوگا، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ نعمت پا کر شکر ادا کیا تھا کہ نہیں؟ اور شکر ادا کرنے کی کیا کیفیت ہے؟ دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا۔ تو کیا ہے کہ نعمتوں کی ہمیں الحمدللہ ہر ایک انسان کے لیے، اور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے زوال سے بچائے،
لیکن بہت زیادہ چاہ انسان کو نا غافل کر دیتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ 2 کالی چیزیں کیا کھجور ہے اور پانی ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زبیر یاد رکھو، آگاہ رہو، ضرور سوال ہوگا. تو نعمت کوئی بھی ہے، کم سے لے کر زیادہ سے زیادہ سوچ لیجئے کہ ایک مسکین مومن ایک امیر دولت مند مومن سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نعمتوں کا حساب دیتے دیتے اس کو اتنا ٹائم لگ جائے گا. سورۃ العصر مکی صورت. ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھیوں کی ملاقات ہوتی تو جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے نا تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے یہ صورت پڑھتے تھے، اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. صورت کیا ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زبانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. امام شافعی کہتے ہیں اگر لوگ اس صورت پر غور کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے کہ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہو جائیں وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. سورۃ الہمزہ مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. منہ در منہ تانے دینا اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنا دونوں ہی چیزیں بری ہیں. کسی کو منہ پر تانے دینا کہ اتنا منہ پھٹ ہو جائے انسان کے مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، میں تو منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں، اور یا پھر یہ کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. اس شخص کے لیے کیا کہا گیا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، نیدر ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے تو پھر دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور اس کی چھوٹا سمجھنے میں اس کو حقیر سمجھتے ہوئے خود کو بڑا قرار دیتے ہوئے پھر وہ تانے دینے سے باز نہیں آتا. اور یاد رکھیے جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا. جو کچھ بھی ملا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملا ہے، اور ایک امتحان کے طور پر ملا ہے. اس لیے پر اپنے آپ کو کچھ بڑا چیز کبھی بھی انسان نہ سمجھے. کیا کرتا ہے وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں کی بات کیوں؟ آگ تو پورے ہی جسم کو ڈھانپے گی. دل ہی اصل خرابی جو ہوتی ہے نا انسان کے دل سے شروع ہوتی ہے. سارے عزم، ارادے، سارے وسوسے، سب چیزوں کا آغاز جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اس لیے کہا یہاں پر واضح کیا گیا کہ وہ آگ دلوں تک پہنچے گی، وہ اس پر ڈھانک کر بند کر دیے جائیں گے جیسے اوون کو بند کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی. وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. استغفر اللہ. سورۃ الفیل مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جن کو کعبہ سے بہت حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، اور ہمارے پھر کاروبار، کام کاج سب کچھ باندھ پڑ گیا ہے. تو انہوں نے پھر یمن میں ایک بڑا چرچ بنوایا تاکہ لوگ پھر اس طرف آنا شروع کر دیں. لیکن ایک عرب کو غصہ آیا اور اس نے وہاں جا کر کچھ نجازت کر دی. اس کے نتیجے میں ہاتھیوں کے لشکر نے آ کر کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں والا ایک لشکر آیا کہ کعبے کو گرا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے وادی موسر میں پرندے بھیجے جنہوں نے اس لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور یہی سال تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی. تو عربوں کے ہاں یہ سال بہت اہمیت کا حامل تھا. تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سال تمہارے لیے تو بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی تمہارے لیے اتنا ہی اہم ہے. کہ جب وہاں پر
کعبہ والوں کے خلاف اٹھ کر کچھ لوگ آئے تو ان کا انجام کیا ہوا کہ تم اب نبی کا ساتھ نہیں دو گے، اس کو مانو گے نہیں، تو تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا اس نے ان کی تدبیر کو غارت نہیں کر دیا، اس پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال یہ کر دیا کہ جیسے جانوروں کا کھایا ہوا پھوس۔ سورت قریش مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ کہ اہل عرب کو ان کی نعمتوں کی طرف اشارہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی اور سردی کا سفر تمہارے لیے مانوس کر دیا، کہ گرمیوں میں تم ایسے علاقوں کی طرف جاتے ہو کہ جو سرد ہیں، اور سردیوں میں تم ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی برکت کے ساتھ وجہ سے تمہارے لیے ایسا رکھا کہ دنیا تمہارے اوپر اس کو کھول دیا۔ تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اور یہ کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کر دیا۔ تو یہاں کیا چیز آتی ہے کہ دو چیزیں، دو نعمتیں، بھوک میں کھانا اور خوف میں امن کا ہونا، یہ دونوں نعمتیں بہت بڑی۔ کسی کے پاس اگر یہ ہے نا تو اس کے پاس نعمتوں کی تکمیل ہے، اس کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی جاتی۔ کہ عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ ہو، آخری عمر میں بھی انسان کی اچھی ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کی روزی کا سامان ہو، گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ سورۃ الماعون مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت سے غفلت ہے، اور یہ چیز اس کا عمل بتاتی ہے۔ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، معمولی ضرورت کی چیزوں کو بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسات بھی جس کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ مسکین کو کھانے کی یہاں بات کی جا رہی ہے، تو صرف اپنی افطاریوں کی فکر نہ کریں، اوروں کے لیے بھی فکر کریں۔ رمضان راشن جہاں کہیں بھی تقسیم ہو رہا ہو وہاں پر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، خود اپنے طور پہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ پھر یہ کہ نمازوں میں غفلت، نماز میں غفلت کیسے ہوتی ہے؟ نماز میں غفلت کہ انسان بے وقت کی نمازیں بس جب بڑا سوتا رہا اور آخری وقت میں تھوڑی سی نماز پڑھ لی، یا یہ کہ کچھ ایسے طریقے سے صحیح رکوع اور سجود نہ کیے کہ وہ پوری نماز ہی صحیح طرح ادا نہیں ہو پائی۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو آپ کی نماز کو ضائع کر دینے والی ہے اس سے بچایا جائے۔ جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت کی چیزوں سے دینے سے گریز۔ یمنع الماعون کہ ایسی چیزوں کو دینے سے جو معمولی ہوتی ہیں، بظاہر بہت معمولی سی گھر کے استعمال کی چیزیں، کہیں پر کسی کو ضرورت ہے، اس وقت میں آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو اس کو لیے بہت زیادہ تنبیہ کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے۔ سورۃ الکوثر مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر کی بات کی جا رہی ہے، خیر کثیر نہر کوثر عطا کی تھی، آپ کو خاص شرف تھا کہ آپ کو حوض کوثر عطا کی گئی، اور اس خوشخبری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے۔ اسی حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، ہم بھی انشاءاللہ پانی پئیں گے، لیکن یاد رکھیے کن لوگوں کو روک دیا جائے گا اس حوض کوثر سے پانی پینے سے جو بدعات کرتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی جو ایک نہر ہے جو زمین کی سطح پر بہتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری تھی، اس کی کنکریاں موتی تھے۔ میرے حوض میں 2 پرنالے ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا، جو جنت سے پھوٹتے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ قربانی کرو، فصلی لربک، نماز پڑھو اور قربانی کرو، کہ دشمن تم پر کبھی بھی غالب نہیں ہو سکے گا۔ ہم دشمن پر کیا غلبہ پانے کے لیے کیا اور طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں، یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سمجھا دیا ہے کہ نماز اور قربانی، اپنی اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ قربانی ذہن میں ہمارے آتا ہے تو صرف جانور کی قربانی کا آتا ہے، لیکن اس میں تو اپنے نفس کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، تبھی انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے کھڑا کر سکتا ہے۔ سورۃ الکافرون مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو کہ اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ تمہارا طریقہ اور ہمارا طریقہ الگ ہے، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی ہے، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہ صورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے، شرک سے بری کرنے والی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ وتر میں بھی آپ اس صورت کو پڑھتے، اور رات کو پڑھ کر سونے والا، جو شخص رات کو پڑھ کر اس کو سوتا نا وہ کبھی شرک کی حالت میں نہیں مرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھ کر سوتے تھے۔ سورۃ النصر مدنی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے، اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورت کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا مشن مکمل کر چکنے کے بعد اب آپ اللہ کی عبادت کی طرف خود کو متوجہ کرتے ہیں، اور افضل نیکی ہے کہ انسان استغفار کرے، کام کے مکمل ہونے پر استغفار کہ کہیں پر کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ تو پوری کر دینا۔ تو پھر کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام، کوئی پروجیکٹ آپ کا مکمل ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ کی تعریف اور گناہوں سے معافی۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ہے کہ جب وہ جوانی سے بڑھاپے میں جا رہا ہے تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حمد اور استغفار کرے۔ جو لوگ بزرگ ہو گئے ہیں وہ اب دنیا کے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو نکالیں، اب یہ کام دوسروں کے سپرد کر دیں کہ ان کو سنبھالنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے کیا کہا ہے کہ جنت کے راستوں پر ہوتا ہے کوئی شخص جو علم حاصل کرتا ہے، تو اس لیے اپنی آخری عمر کو اچھے اچھے کاموں میں، ذکر اذکار میں، قرآن کو سیکھنے میں لگائیں۔ سورۃ اللہب مکی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ کون تھا یہ ابو لہب اور کون تھی اس کی یہ بیوی؟ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن دین کی مخالفت میں وہ اپنی رشتہ داری کو بھی بھول گیا۔ حالانکہ عربوں کا یہ کلچر تھا کہ رشتہ داری میں وہ چاہے کچھ بھی ہوتا تھا نا، وہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، لیکن انہوں نے مخالفت میں انتہا کر دی۔ دونوں میاں بیوی دونوں ہی کفر میں اڑے رہے، اور آپ کے خلاف جانے میں انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی۔ ابو لہب کی بیوی کہتی ہوتی تھی کہ اس کے گلے میں قیمتی ہار ہوتا تھا، اور اس کو اٹھا اٹھا کر کہتی تھی کہ اس ہار کو محمد کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی، نعوذ باللہ، کہ وہ انتہا میں تھے کسی طرح بھی سے بھی۔ پھر یہ کہ بیوی کا ساتھ تھا اس کو ابو لہب کا، اور دونوں جب ایک جگہ پر ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ کسی بھی چیز کو بنا بھی سکتے ہیں اور سنوار بھی سکتے ہیں۔ کہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون یا برائی میں تعاون دونوں ہی بہت معنی رکھتے ہیں۔
اگر زندگی کا ساتھی نیک ہونا تو انسان نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کرو، کہ تم 4 بنیادوں پر کسی بھی عورت کا انتخاب کرتے ہو، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے اقتدار کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے علم دین کی وجہ سے. تو جب تم کو سلیکشن کرنی پڑے تو کس کی وجہ سے؟ اس کے ایمان کی وجہ سے لینا. تو یہ نیک بیوی کا ہونا یقین کریں کہ انسان کے لیے سب سے بہترین متاع ہے. سبحان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ جب سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہوا تھا وہ تو ہو گیا، یعنی اگر ہم ان کو نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا، ہم کو کیسے معلوم ہو کون سا مال بہتر ہے؟ تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں. فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور ایمان والی بیوی ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے. تو نیک بیوی اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. کیا ہے نا کہ جب ایک عورت سنورتی ہے تو پورا گھر چمکتا ہے. ایک عورت کے اندر جب ایمان اٹھتا ہے تو اس کی پوری نسلیں بدل جاتی ہیں. اس لیے کس قدر ضرورت ہے کہ کسی بھی عورت کو علم کا حاصل کرنا. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے علم، چاہے ہم اسکول کالج یونیورسٹی کے علم لے رہے تھے، وہ شادی ہو گئی تو بس ختم ہو گیا. نہیں، آپ کو اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے. اور وہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ علم سے ملے گی. اور علم کون سا؟ اللہ کی معرفت کا علم. تو جو جہاں جس عمر کے حصے میں بھی ہے، تو میں آپ سب سے کہوں گی، اس کو میری نصیحت کہیں، اس کو میری وصیحت کہیں، جو بھی سمجھے کہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اٹیچ ضرور کر لیں، قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں. یقین کریں آپ کی زندگیاں بھی سنور جائیں گی اور آپ کی آخرت بھی، ورنہ یہی حال ہوگا جو ابو لہب اور اس کی بیوی کا ہوا. سورۃ الاخلاص مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو توحید کے اوپر یہ ساری صورت آتی ہے کہ مضمون اور اجر کے اعتبار سے 1/3 ایک تہائی قرآن ہے یہ، کہ جس کے اندر توحید کی بات کی جا رہی ہے. مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیں، وہ کون ہے، کس کا باپ ہے، کس کی اولاد ہے، یا کون ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت ان کو پڑھ کر سنائی تھی کہ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد کی ضرورت انسان کو کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ ختم ہو جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، تو اس کی اولاد ہوگی جو اس کی وارث ہوگی. تو اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اس کو کبھی ختم نہیں ہونا، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے. سورۃ الفلق معوذتین وہ صورتیں جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ وہ اس کی مثل کبھی نہیں دیکھی، وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. تو پھر بہترین تعوذ کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے پہلے اور بھی بہت کچھ پڑھتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ہر چیز کو چھوڑ کے ان 2 صورتوں کو پکڑ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. تو اتنی چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد جو آخری بات کی جا رہی ہے نا کہ شر سے، حاسدوں کے شر سے، حسد کا شر یہ دلوں کا راز ہے. ہمیں کیا پتا کون ہم سے کیا حسد رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تو اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کرتے ہیں، تو ہم تیری پناہ میں آ جاتے ہیں. اور 3 یہ چیزیں ہیں جس کے اندر انسان کے اندر خوف لاتی ہیں. کس چیز کا؟ شر کی، کسی بھی چیز کا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مخلوقات جتنی بنائی ہیں ان سب چیزوں کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. تو یہاں کیا پناہ مانگ لی ہے؟ ہر چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کیا. اور رات کا خوف ہوتا ہے انسان کو کہ رات ہی میں زیادہ تر گناہ اور جرائم اور کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانا آسان ہوتا ہے. اور گروہ میں پھونکنے والیاں، جادیوں کے شر سے، اور پھر حاسدین کے حسد کے شر سے.
سورۃ الناس مکی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کی شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ پچھلی صورت میں ایک بار رب کو پکارا اور 3 چیزوں سے بچنے کی تھی، دعا مانگی گئی۔ یہاں پر 3 بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی 3 صفات کے ساتھ پکارا گیا اور ایک چیز کے شر سے بچنے کی دعا مانگی، شیطان کا شر، ہر شر کی جڑ، ہر شر کی جڑ، کہ وہ انسان کو کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار حملے کرتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی۔ اور پھر اب جب کہ قرآن بھی مکمل ہو رہا تو پھر بھی شیطان کے وسوسے کہ انسان کو دوبارہ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ قرآن اب مکمل ہو گیا تو بس اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وہ طریقہ آپ کے اندر ڈالے گا۔ گویا شیطان کے وسوسے کیا ہیں؟ دراصل یہ نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں جو ہمیں خیر کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی جب بھی کبھی آپ کے اندر کسی کے لیے بدگمانی آنے لگے، دین کی طرف آنے سے رک جائیں تو پھر تعوذ پڑھ لیں، اس کے وقت سمجھ لیں کہ یہ شیطان آپ کے اوپر وار کر رہا ہے۔ تو شیطان کا وار کہاں ہوتا ہے؟ وہ آپ کو فزیکلی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ بیماریوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اصل اس کا ہدف جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا دل ہوتا ہے، جہاں پر تقویٰ ہے، اخلاص ہے، نیتیں ہیں، ارادے ہیں، اس پر وہ حملہ کرتا ہے، آپ کا ایمان کمزور کرتا ہے، عقیدہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شیطان کی چالیں صرف وسوسوں تک ہیں، اگر ہم ان وسوسوں سے بچ جائیں گے تو ہی دراصل ہم وہ مومن کی طرح ہے کہ جس کے اوپر شیطان وار کرتا جاتا ہے، لیکن مومن کے اس کے آگے اس کے ایسے ہتھیار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، یعنی مومن شیطان کی ایک نہیں چلنے دیتا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز کیا سمجھ ہمیں آ رہی ہے کہ اپنی پروٹیکشن، اپنے گرد ایک اپنی حفاظتی شیلڈ کو خود بنائیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ان دعاؤں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو خود کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ شیطان تو کیا انسان جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے یہاں بات کر دی، خواہ وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، تو کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور کسی بھی انسان کی سب سے قیمتی چیز یاد رکھیے اس کا ایمان ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ان صورتوں کو اپنے اذکار میں شامل کر لیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ہر فرض نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور رات کے وقت بھی، رات کے وقت سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اب ان صورتوں کو پڑھتے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ تو کیا مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کے کلام کو پڑھا، سراسر اس کی توفیق تھی، ورنہ انسان کی کیا اوقات کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ ہاں، انسان کی اللہ تعالیٰ تڑپ دیکھتا ہے، اور اللہ نے آپ کی تڑپ کو دیکھا اور آپ کو اور مجھے بٹھا دیا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک دفعہ ایک سطحی نظر کے ساتھ دیکھ لیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ مکمل طور پر تو نہیں، لیکن میں اتنا سمجھ سکتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو بیج اندر ڈل ہی چکے ہیں، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اخلاص سے ڈالے ہوئے بیج بہت تناور درخت بھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دلوں کی بہار بنائے اور ہماری زندگیوں کو اس کی روشنی میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے جی، دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے پڑھایا، یہ سب صرف تیری اور تیری رحمت، تیری عنایت کہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ اس قرآن کو ہم نے مکمل کیا. یا رب، اس پر تیرے دل کی گہرائیوں سے اپنی زبان کے ساتھ اور انشاءاللہ عمل کے ساتھ بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کر لینا. اللہ تعالیٰ تو اس کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جانا. قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری خوشیوں اور رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا دے اس کو. اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے درجے بلند فرمانا. قیامت کے دن ایک ایک آیت ہمارے لیے درجوں کی بلندی کا سبب بن جائے. یا رب العالمین، اس کی برکتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں، تیرے انبیاء سے محبت کرتے ہیں، نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں بھی نیک بنا دے، تو توفیق عطا فرما. یا اللہ، ان محبتوں کی وجہ سے ہمیں معاف کر دینا. ہمارے عمل تو کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. یا اللہ، ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جس پر تو نے جن لوگوں پر انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر ہم سب کو چلا دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر کے وسوسوں اور دشمنوں کے شر سے بچا لینا. یا اللہ، تو ہمیں نفع مند علم جس کی ابتدا ہم نے کر تو دی، اللہ تو اس کو ہمیں مکمل بھی کروا دینا. اور تو نے اپنے نبی کو کہا کہ ربی زدنی علما، پڑھتے رہو کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا کرنا. اللہ ہمیں ہر لمحہ علم میں آگے بڑھاتا رہنا، کیونکہ یہی درجوں کی بلندی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کرنا. یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم کر. یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ ان کی خدمتوں سے اپنی آخرت کو سنوار سکیں. یا اللہ، ان کے لیے اس آخری عمروں کو ان کو صحت عطا فرما دینا. یا اللہ، اگر کہیں ہدایت میں کمی ہے، اللہ تو یہ ان کے لیے آسانی کر دے کہ وہ کوئی بھی چیز اگر ان سے کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کر لیں. اللہ ان کی آخرت سنوار دینا. یا اللہ، ہم سب کو مرتے وقت اپنا کلمہ نصیب کرنا. یا اللہ، ہم ہر طرح کی خیر کے تیرے محتاج ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ، ہم ہر خیر کے محتاج ہیں تیرے. اللہ، تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز دے. یا رب، تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتے عطا فرما. تو نے ہی ہمارے لیے رشتے بنائے ہیں. اللہ، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا رب، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے. یا اللہ، اپنی جنت، اپنے پاس جنت میں ہمیں داخل کر دینا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا اللہ، دنیا میں ہمیں سچائی کا مقام عطا کرنا، سچائی کے مقام میں نکالنا، اور وہاں پر ہمارے لیے اپنی مددگار قوتیں فراہم کرنا کہ نیکی کا جس کام کو بھی ہم لے کر نکلیں، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے، اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دینا. یا رب العالمین، تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ، چاہے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں. یا اللہ، ہر جگہ ہم پر اپنی برکتیں نازل کرنا. یا اللہ، تیری طرف آنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، اللہ اس کی شیطان کے وسوسوں سے، اس کی اکساہٹوں سے بچا لینا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یا رب، شیطان کی اکساہٹوں سے بچا. یا اللہ، اس بات سے بچا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالیں. یا رب العالمین، تو بخش دے. ہم نے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یہ ارادہ کیا تھا کہ تجھ سے بخشش لے کر ہی رہیں گے. یا اللہ، تو معاف کر دے. یا اللہ، تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے. یا اللہ، تو ہم پر رحم کر. ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کر لیا، بہت سی غلطیاں، بہت سی کمیاں، بہت سی کوتاہیاں، پتہ نہیں کتنے گناہوں کے آثار چھوڑے ہم نے. یا اللہ، تو ہی ہمیں معاف کر، ہم پر رحم کر. ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے. یا اللہ، ان کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ، ہماری دعائیں سن لے. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ ان کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا. یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما. ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر. ہمیں قیامت کے دن یا اللہ رسوا نہ کرنا. اللہ، دنیا میں تو نے چھپا دی ہمارے. اللہ
ان کو کھولنا نہ، اس سے پہلے کہ وہ عیب کھل جائے اللہ، تو ہمیں ان گناہوں سے، ان برائیوں سے دور کر دینا اللہ، رسوائیوں سے بچا لینا اللہ، ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا، جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے والدین کو عطا کی، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کرنا یا اللہ، ہماری اولاد کی اصلاح کرا دے، انہیں ایمان نصیب فرما دے یا اللہ، ہم نے تو کچھ مزہ چکھ لیا اس ایمان کا، اس اسلام کا، اب دل چاہتا ہے نا ہماری اولادیں بھی اس طرف ہو جائیں یا اللہ، ان کو ہدایت دے دے یا اللہ، ان کو دلوں میں ان کے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ اس کو جما دے، اس قرآن کے بغیر تو کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے اللہ، ان کو وہ راستہ دکھا دے اور ہمیں استقامت دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا اللہ، ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا کر دے، ہمارے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر یا اللہ، تیرے سوا ہمارے کون رہنمائی کر سکتا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا اللہ، موت کو آسان کر دینا یا اللہ، جانا تو ہے یا اللہ، واقعی ہمارے لیے بھی آواز آئے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہو یہ الفاظ، ہمارے لیے بھی پکار آئے کہ تم کامیاب ہو گئے، ہمارے لیے بھی فرشتے خوشخبری لے کے آئیں یا اللہ، تو ہم سے ایسے کام کروا لے یا رب العالمین، حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، ہم پر اپنا نور تمام کر دینا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے نور کو پورا کر دے، ہمیں بخش دے اللہ، ہماری اولادیں، ہمارے زوج اللہ، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمارے شوہروں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں متقین کا امام بنا دینا یا اللہ، ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنا، ہر برائی سے، ہر گمراہی سے یا اللہ، بہت شر پھیل چکا ہے یا اللہ، بہت فتنوں کا دور ہے، تیرے سوا کوئی بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اللہ، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اللہ، ہم تیرے سپرد کرتے ہیں ان کو، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں یا اللہ، ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر، ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہو، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں یا اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو اللہ ٹیڑھا نہ کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہمیں ثابت قدمی دے دے اللہ، ہمیں ایمان پر جما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، حقیقت میں گناہ گار ہیں یا اللہ، یہ منہ کی بات نہیں ہے، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو مانتے ہیں اللہ، بھول چوک میں، اپنی ناسمجھی میں، کم عقلی میں، بے وقوفیاں کتنی ہم نے کی ہیں اللہ، تیرے حق میں بہت کوتاہیاں کی ہیں یا رب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو، ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین، ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے، ہماری بہنیں جو ہم سے پہلے ایمان لا چکی، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھنا یا اللہ، اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفیق ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود تو نوازتا جاتا ہے اللہ، اس کے باوجود ہم تیری طرف نہیں پلٹتے، تیرا کتنا بڑا صبر ہے یا اللہ، تو ہم سب کو بخش دے یا رب العالمین، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے
وعدے کیے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی، یا اللہ جب دنیا کے تمام لوگ جمع ہوں گے، یا اللہ اس وقت کی رسوائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا اللہ کبھی بھی میرا نامہ اعمال نہ کھلے، ہم میں سے کسی کا بھی نہیں۔ یا اللہ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ تو آسان حساب لے لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لینا، وہ چمٹ کر رہ کے جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچا لینا، بہت ہی بری چیز ہے، بہت بری ٹھکانہ ہے۔ یا رب العالمین، جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا، ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو بخش دے، یا اللہ جنت عدن میں داخل کر دینا۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دینا، اللہ شفائی کاملہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ جن بچیوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کو نیک اور صالح زوج عطا فرما دینا، جن کی اولادیں نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما دینا۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ جن بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گھروں کی تنگیاں، جو بھی مشکلیں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دینا۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کو کے گھروں کے اندر سکون اور گھروں کے باہر بھی۔ یا اللہ اپنے دین کے اندر جو تو نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے ہمارے بچوں کے اندر بھی اعتماد ہو کہ جو کچھ اسلام اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ بہت بہترین ہے، اللہ ان کو اس کا اعتماد دے دینا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں، یا اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے، اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوانا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسی مشکل کوئی ایسی بیماری ہم پر نہ ڈالنا جس کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمارے مددگار بنا دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان، یا اللہ اسلام کے نام پر یہ لیا تھا، یا اللہ آج ہم بہت تجھے چھوڑ کر بہت ذلیل ہو گئے، یا اللہ بہت کھو گئے ہم، یا اللہ تو ہمیں تھام لے، پکڑ لے۔ یا اللہ دین اسلام نہ رہا تو ہماری نسلوں کا کیا بنے گا۔ یا اللہ ایک بار پھر ہمیں اٹھا کھڑا کر یا اللہ، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی طاقت، اپنے دین کے ذریعے۔ یا اللہ ہم بہت رسوا ہو گئے، یا اللہ جس جگہ پر مسلمان پس رہے ہیں اللہ، فلسطین، غزہ، جہاں جہاں اللہ تو ان کی مدد فرما دینا، یا اللہ ان کی آزمائشوں سے ان کو نکال، یا اللہ اسلام کو زندہ کر دینا۔ یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو۔ یا اللہ اس مجلس میں جو لوگ بھی موجود ہیں ان سب کے دلوں سے تو واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں، اللہ تو یہ غم کو دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ یا رحم الراحمین تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تو سارے بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ تو سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، مگر تو بخشنے والا ہے نا، تو ہمیں پاک کر دے۔ ہم تیری طرف بڑھتے ہیں، ہم اپنا قدم اٹھا رہے ہیں نا یا اللہ، تو کہتا تو میری طرف آؤ، ایک قدم اٹھاؤ میں تمہاری طرف 10 اٹھاؤں گا۔ یا اللہ تو ہمیں پکڑ لے، یا اللہ تو ہمیں تھام لے۔ یا رب العرش العظیم تو عرش عظیم کا مالک ہے نا، تو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہماری دنیا اور آخرت میں دوست ہے۔ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا، اللہ اسلام کی حالت میں کہ جائیں تو کلمے کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ، دنیا میں بھی تیرے نام کے ساتھ اس وقت کو گزارے اور آخرت کو بھی۔ اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا،
اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ. اے اللہ تو بادشاہوں کا مالک، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں تو ہر طرح کی خیر و بھلائی ہے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندے سے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یا اللہ تو اپنی جناب سے ہمیں رزق عطا فرما، ایسا رزق جو ہمیں فخر تک نہ لے جائے، اور ایسے رزق سے بھی اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو ہمیں تجھ سے بے نیاز کر دے. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا، ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق، آخرت میں بے حساب رزق دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے یا رب العالمین، ہدایت دے دے ہم سب کو، اور اس ہدایت پر جمع بھی دینا. یا اللہ یہ ہدایت صرف تھوڑی دیر کے لیے نہیں، اللہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی کو دور کر دے. دل بہت سخت ہو گئے ہیں، کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے یہ دل، تو جیسے چاہتا ہے اس کو موڑ سکتا ہے، تو ہی اس کو جما سکتا ہے. ہمارے دلوں میں اپنے قرآن کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. ہمارے دلوں پہ جو زنگ لگ گئے ہیں نا یا اللہ، ان کو خالی صاف کر دے. اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا. یا اللہ تو جانتا ہے. اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، رو رو کر مانگتے رہے. اللہ ہمیں سے وہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ جی ہم سے ایسے کروا لے کہ جس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرے، یہ میرا بندہ، یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر پلا دینا. یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم اولادیں تو مانگتے ہیں اسماعیل جیسی. اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی تو توفیق دے دے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور تقوی ہمارے اندر ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نرمی اور عاجزی عطا فرما. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تقوی عطا فرما. یعقوب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا کر، اور یوسف علیہ السلام جیسا اخلاق ہمیں عطا کر. ایسا ہی ہمیں بھی محسن بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے والا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ ہمیں لوگوں کی خیر خواہی والا بنا دے. ہمارے شر سے، ہمارے فتنوں سے لوگوں کو بچا لینا. کل حساب دینا بہت مشکل ہے. اب تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا، بہت مشکل ہے. یا اللہ یہیں پر ہم اپنی ساری چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں. اللہ ہم نے معاف کر دے ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوئیں. ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینے، یہ ساری بیماریوں کو نکال دے، کیونکہ یہی جڑ ہے ہمارے ہر طرح کے عمل کے. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دینا، اور ہر چیز جو تجھے تیری محبت کے قریب لے جائے. اللہ تعالیٰ اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دینا، کہ جب دنیا والوں کی نگاہیں ان کی دنیا میں ٹھنڈک ہو، اور میری نگاہ میں تیری بندگی میں ٹھنڈک ہو. اے اللہ اس اسلام کو پرفخر کر دے، اس کو میرے دل میں اتار، ہم سب کو اس پہ استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر دینا. اللہ اس خوف کو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل کر دینا. اللہ ان گناہوں کو ہم سے اتنا دور کر دے جتنا تو نے فاصلہ مشرق اور مغرب کا رکھا ہے، اتنے دور ہو جائیں. اور ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ واقعی ہم شیطان کے جھانسے میں نہ آئیں. اللہ اپنے مخلص لوگوں میں شامل کر لینا. اے اللہ پاک اپنے پیارے گھر کی زیارت اللہ تعالیٰ ہم سب کو کروا دینا. جو جوش شوق اس چیز کا رکھتے ہیں اللہ ان سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرا دینا، حج اور عمرہ کروا دینا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے بندوں کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دے. یا اللہ جن لوگوں کے حق میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں. ہم نے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ، ہم نے سب کو معاف کر دیا. اس کے بدلے میں ہمیں تجھ سے معافی کی طلب ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دینا. یا اللہ جی جتنے لوگ یہاں سب آئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول کرنا، اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا. یا اللہ اس کی وجہ سے ہماری گناہوں کو ڈھانپ دینا. اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. اللہ انگلی پکڑ کے ہماری منزل تک پہنچا دے. ہم بہت کمزور ہیں، پھر لڑکھڑا جاتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں. اللہ گر جاتے ہیں نا تو اٹھا دیتا ہے. پھر
تو اب ہمیں ایسا اٹھا کے کبھی گر نہ سکے. یا اللہ اس حالت میں تیرے پاس پہنچیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ، اس کی ساری چالوں سے، اس کے سارے حربوں سے ہم سب کو بچا لینا. اللہ پاک جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے وہ سب دعائیں ان کے حق میں قبول کر لینا، وہ سب دعائیں قبول کر لینا. اللہ تعالیٰ پولیس رات کے اندھیرے، اللہ اس جو تلوار کی طرح باریک، تلوار کی طرح تیز اور بال کی طرح باریک ہے، یا اللہ اس میں سے ہمیں گزروا دینا. وہ بڑا سخت جگہ ہوگی، وہ وقت جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہ سخت بڑی وقت بہت سخت ہے. یا اللہ اس وقت میں اللہ تیری مدد، تیری توفیق، تو وہ ہم سب چیزوں کو ہمارے لیے بہت آسان کر دینا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جانا. اللہ اولادوں کے لیے آج لوگ بہت پریشان ہیں. اللہ ہماری اولادوں کو ہمیں توفیق دے دے، ہم ان کی تربیت ویسی کر پائیں. بہت کمزور ہے نا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کبھی ایک طرف سے لڑکتے ہیں، کبھی دوسری طرف سے ایک چیز کو ان کی درست کرتے ہیں، دوسری کہیں پہ کچھ خرابی آ جاتی ہے. اللہ تو توفیق عطا دے، تو ہمیں سمجھا دے ہمیں ان کے لیے کیسے کام کرنا ہے. اللہ ہمارے والدین کو صحت اور سلامت رکھنا. یا اللہ ان کے سایوں کو ہمارے اوپر رکھنا، ان کی کمیوں اور ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دینا. اللہ ان کے لیے ہدایت کو آسان کر دینا. اللہ مسلمانوں پر رحم کر، ہمیں توفیق دے کہ اس دین کا، اسلام کو شعور کے ساتھ سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور پھر جب ہم ایسے لیں گے تو تبھی تو ہم صحابہ کی طرح اچھے طریقے سے کر سکیں گے، ورنہ اسلام تو ختم ہو کر رہ جائے. اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تو ہم سب کو راضی ہو جا، اور ہماری زندگی کی ساری مشقتیں اللہ تعالیٰ جتنے اعمال ہوں ان کو قبول کر لینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ حال ہو کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ ساری زندگی کی مشقتیں کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے. یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا. یا اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نہ دینا. اللہ سابقون میں، اللہ تعالیٰ سابقون میں شامل کر دینا. ہر وہ کام کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے، ہر اس کام سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں بھی نہیں مانگنی آتی ہیں. جو دعائیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم وہ سب دعائیں تیرے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ وقت تو ایسا وقت ہے کہ قبولیت کا، تو دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ساتھیوں پر رحم کرنا، ان کے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا، انہوں نے بہت ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ جس نے جو بھی عمل کیا تو قبول کرنا، اور اس رمضان میں جو قیام کیا، جو صیام کیا، جو بھی کام کیا، اللہ تیرے لیے کیا. یا اللہ یہ سب لوگ جو سب کچھ چھوڑ کر تیرے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تیرے سے رحمت مانگتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ تو ہم سب پر رحم کر دینا. یا اللہ تو بخش دے، یا اللہ تو بخش دے، یا اللہ تو بخش دے، یا اللہ تو بخش دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی صالحین کی صحبت دے دینا، نہیں تو ہم پھر ڈگمگا جائیں گے. یا اللہ تو پکڑ لے ہمیں، تو ہمیں تھام لے. یا اللہ یہ دل ہمارے قابو میں نہیں ہے، یہ نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ ایک لمحے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ اس کے لیے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یا اللہ اس لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، شہادت کی موت دینا. یا اللہ اپنی راہ میں موت دینا، جنت الفردوس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہونا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. یا اللہ جو کچھ پڑھایا، جو کچھ بھی عبادات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن کوشش کی ہے. اللہ تو جو ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے بس تو اس کو قبول کر لینا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے. آپ نے جو بھی اس راہ میں مشقتیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حسنات کے پلڑے میں ڈال دے.
اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول کرے، آپ کی دعائیں جو کچھ بھی آپ کے دلوں میں حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب حاجتوں کو پورا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔